السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ جانیں گے تواضع کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تواضع کی بڑی قیمت ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی عزت قربان کرتا ہے اور اپنی دنیاوی جاہ و جلال کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کی دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ آقا مولا احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا اللہ اس کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے، حق تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، جانتے بھی ہو کہ کس چیز کے سبب ہم نے تم کو مخلوق سے اعلیٰ اور کلیم بنایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے رب میں تو نہیں جانتا۔ حکم ہوا کہ ہم نے تم کو دیکھا تھا، ہماری بارگاہ عالی میں تواضع کے ساتھ خاک پر پڑے ہوئے تھے، پس اس سبب سے ہم نے تم کو سارے آدمیوں سے بالا تر بنا دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حق تعالی فرماتا ہے، جس شخص نے ہمارے لیے تواضع کی اور مخلوق کے ساتھ نرمی و احسان کے ساتھ گزاری اور میری زمین میں رہ کر تکبر نہیں کیا، تو اس کا مرتبہ بلند کرتا ہوں، یہاں تک کہ اعلیٰ علیین میں لے جاتا ہوں۔ حضرات گرامی، تاریخ کے اوراق الٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مشاہدات بتا رہے ہیں جن اللہ والوں نے تواضع اپنا شعار بنا لیا اور اللہ کی مخلوق سے ٹوٹ کر ملتے رہے، آج دنیا نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھا رکھا ہے، قدم قدم پر ان کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ وہ کارخانہ دار نہیں، بینک بیلنس نہیں، کسی صوبے یا کسی ملک کے حکمراں نہیں، مگر دنیا ان پر پروانہ وار نثار ہو رہی ہے، پروانہ وار نثار ہو رہی ہے۔ اپنے تو اپنے، غیر بھی سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامے سے آپ واقف ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں وہ مسلمان بڑا کم نصیب ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پہلے شاہی پہلوان تھے، آپ کا ذریعہ معاش پہلوانی تھا، گویا آپ پہلوانی کی روٹی کھاتے تھے۔ ایک بار ایک نحیف و لاغر بوڑھا ہانپتا کانپتا آیا اور اعلان کیا کہ جنید، میں تم سے کشتی لڑوں گا۔ لوگوں نے کہا، بڑے میاں تمہارے عقل تو ٹھکانے ہے، ہوش میں تو ہو، بڑے بڑے صفے شکن اور مرد، تو جنید جیسے سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور تم آئے ہو جنید سے مقابلہ کا چیلنج کرنے، جبکہ کمزوری اور لاغری تمہارے جسم سے ڈول رہا ہے، ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہے، بھلا کب تک جنید جیسے پہلوان کے سامنے ٹھہر سکو گے؟ بوڑھے نے اطمینان سے کہا، آپ لوگ مجھے جانتے نہیں ہو، ایسا داؤ ماروں گا کہ جنید بھی زندگی بھر یاد رکھے گا۔
بہرحال مقابلے کی تاریخ طے کر دی گئی اور پورے شہر میں مقابلے کا اعلان کرا دیا گیا۔ اس عجیب و غریب مقابلے کا اعلان سن کر ہزاروں لوگ مقابلہ دیکھنے آ پہنچے۔ دوسری طرف بیچارہ سوکھا ساکھا بوڑھا ہانپتا کانپتا اکھاڑے میں پہنچا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے سے قریب ہوئے تو بوڑھے نے آہستہ سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، جنید میں سید ہوں، میرے گھر میں کئی دنوں سے فاقے ہو رہے ہیں۔ گویا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد فاقے سے دو چار ہے۔ اس وقت اگر تم مجھ سے کشتی ہار جاؤ تو جو انعام ملنے والا ہے وہ مجھ کو مل جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد فاقے سے بچ جائے گی۔ اتنے بڑے مجمع میں مجھ سے کشتی ہارنے پر تمہاری عزت ضرور جائے گی، مگر خدا تم سے راضی ہو جائے گا اور حضور کی روح تم سے خوش ہو جائے گی۔ بس اتنا سننا تھا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، اور انہوں نے سودا سستا سمجھا اور ٹھان لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے اپنی عزت ہار جائیں گے۔ چنانچہ مقابلہ ہوا۔ جنید نے بدن ڈھیلا چھوڑ دیا، مگر ناظرین کو یہ باور کرایا کہ پوری طاقت صرف کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر باہم لڑتے رہے، پھر اچانک خود کو زمین پر ڈال دیا۔ بوڑھا حضرت کے سینے پر چڑھ کر اپنی فتح مندی کے اظہار میں حضرت کو مکوں سے مارنے لگا۔ حضرت مار کھا رہے ہیں مگر زبان پر اف تک نہیں، آہ اور آہ کی آواز نہیں، پٹ رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مشیت کہہ رہی ہے، شکست کھا کے محبت میں یوں اداس نہ ہو، شکست کھا کے محبت میں یوں اداس نہ ہو، یہ ہار جیت سے بہتر ہے ہارنے والا۔ پھر کیا تھا، فتح کا تمغہ بوڑھے کو دے دیا گیا اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، حضرت کو مقابلے سے کچھ نہ ملا، مگر وہیں سے اللہ رب العزت نے ان کے دل کا کایا ہی پلٹ دیا اور اپنا محبوب بنا لیا، اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ایسی بسائی کہ حضرت کے انتقال کو صدیاں بیت جانے کے بعد آج بھی دنیا اسلام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ادب و احترام سے لیتی ہے۔ اسی کو کسی اللہ والے شاعر نے کہا، محبت کی زباں وہ بازی ہے دانی، خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی محبت کی بازی ایسی بازی ہے جس میں اپنا سب کچھ ہار جانا ہی کامیابی ہے۔ بڑا سے بڑا پاپی اور بڑا سے بڑا گنہگار جب اللہ کے حضور اپنی عاجزی اور بے کسی کا اظہار کرتا ہے اور رو رو کر عرض کرتا ہے کہ باری تعالی، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے تیری نافرمانی کی، تیری مرضی کے خلاف چلا، اب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، تو معاف فرما دے، میرے گناہوں سے درگزر فرما، تو اللہ تعالی صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں کر دیتا بلکہ اس کے نام اعمال سے بھی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی خطاؤں کو بھول جاؤ اور اس سے محبت کرو، اور پھر اس کی توبہ کا نیک عمل اس کے اعمال نامے میں درج کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جن اللہ والوں نے تواضع اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقام کو بلند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تواضع اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔